السلام علیکم، صغیر رام آفیشیل میں خوش آمدید۔ کل ایک ٹریڈ یونین رہنما نعیم میر کو ہائی کورٹ نے جرمانہ کیا اور انہیں کہا کہ آپ نے عدالت کا وقت ضائع کیا ہے اور اس طرح کی درخواستیں جو آپ لے کے آتے ہیں حکومت کے خلاف وہ ناقابل سماعت ہیں۔ اس پر بات کریں گے کہ یہ نعیم میر ہے کون اور کیا یہ واقعی ٹریڈ یونین کا کوئی لیڈر ہے بھی یا نہیں، یا یہ کسی سیاسی پارٹی نے اس کو پلانٹ کیا ہوا ہے اور یہ کوئی تاجر بھی نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی تجارت میں انوالو ہے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو مفید معلومات اور مستند خبریں پہنچ سکیں۔ تو بات ہم کر رہے ہیں نعیم میر کی، جو کہ مرکزی جنرل سیکرٹری آل پاکستان تاجر اتحاد، بہت بڑا عہدہ ہے ان کے پاس، اور پچھلے دنوں انہوں نے بڑی دھواں دار پریس کانفرنس کی، گالی گلوچ کیا انہوں نے حکومت کو لاک ڈاؤن پر، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم جلا دیں گے، گھراؤ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم نافرمانی کریں گے۔ تو اس کے بعد اس پریس کانفرنس کے بعد یہ ہائی کورٹ میں درخواست لے کے گئے، ہائی کورٹ سے انہیں جرمانہ ہوا 50,000 روپیہ، اور ہائی کورٹ نے کہا کہ انہوں نے وقت ضائع کیا ہے، اس طرح کی درخواستیں ناقابل سماعت ہوتی ہیں اور یہ لوگ صرف اپنے مذموم مقاصد کے لیے اس طرح کے عمل کرتے ہیں۔ اب میری ایک صغیر رام آرکائیو میں ایک میرا پروگرام پڑا ہوا ہے جس میں جناب نعیم میر صاحب انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی۔ میں بات کر رہا ہوں مولانا فضل الرحمان نے جب اب دسمبر میں دھرنا دیا تھا تو اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ اس وقت بھی متحرک ہوئے تھے مارکیٹیں بند کرانے کے لیے، لاک ڈاؤن کرنے کے لیے، حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے۔ ریزن کیا تھی؟ ریزن یہ تھی کہ ہم شناختی کارڈ جو خریداری پہ وہ ختم کرانے کی مطالبات تھے ان کے، جی ایس ٹی رجسٹرڈ نہیں ہونا چاہتے تھے، اور 23 مئی 2019 میں بھی انہوں نے ایک بہت بڑا اسی طرح پریس کانفرنس اور لاک ڈاؤن کا اندیا دیا تھا، اور پھر جا کے دسمبر میں یہ مولانا فضل الرحمان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو میرے اس پروگرام میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو اس میں میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کو V8 کس نے دی ہے، مارکیٹ بند کروانے کے لیے آپ کو برائب کس نے کیا ہے؟ تو اس کا انہوں نے کوئی مجھے خاطر خواہ جواب نہیں دیا تھا۔ اور دوسری بات ان سے میں نے کہا تھا کہ آپ اگر تاجر ہیں تو آپ تاجر رہنما ہو سکتے ہیں، اگر آپ تاجر ہی نہیں ہیں تو پھر آپ تاجر رہنما کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں بھی یہ کوئی شواہد نہیں دے سکے تھے کہ یہ تاجر ہیں، ان کی کہاں پر دکان ہے، یہ کہاں پر دکانداری کر رہے ہیں۔ اب تاجر، ٹریڈر اور بزنس مین جو فیکٹری آنرز ہے، مینوفیکچرر یا امپورٹر، ان میں فرق ہوتا ہے۔ یہ تاجر رہنما ہے اور تاجر رہنما کا تاجر ہونا بڑا ضروری ہے۔ نعیم میر صاحب تاجر نہیں ہیں، لیکن وہ تاجر رہنما ہے کس کے ایما پر ہیں؟ جنہوں نے انہیں V8 دی تھی، اور میں نے پروگرام میں ان سے پوچھا تھا کہ V8 آپ کو کس نے دی، تو انہوں نے اس کا کوئی مجھے جواب نہیں دیا۔ پھر ایک اور بڑی مزے کی بات وہ یہ کہ حافظ نعمان جو نون لیگ کے MP ہیں، سابقہ MP رہے ہیں، وہ نیب زدہ بھی ہیں اور وہ پارکنگ ٹھیکہ کیس میں نیب میں اریسٹ بھی رہے۔ وہ کاروبار میں نعیم میر کے پارٹنر ہیں۔ اس کا بھی میں نے ان سے پوچھا، اس کا انہوں نے انکار کیا، جبکہ سارے جو تاجر ہیں وہ کہتے ہیں وہ ان کے پارٹنر ہیں۔ تو یہ نعیم میر کس کے ایما پر بار بار منظر عام پر آتے ہیں؟ ان کو کیا ملتا ہے؟ ان کو ہر مرتبہ نعیم میر کو برائب ہوتی ہے، اور یہ ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگ، یہ سب لوگ جو کسی نہ کسی مذموم مقاصد کے لیے، حکومت کو خراب کرنے کے لیے، ان کے معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ منظر عام پر آتے ہیں اور دھواں دار پریس کانفرنس کر کے اپنے آپ کو لیڈر ثابت کر کے کوشش کرتے ہیں کہ یہ حکومت کو ٹف ٹائم دیں۔ لیکن میں پاکستانی عوام اور تاجروں سے خاص طور پر درخواست کروں گا کہ اس طرح کے لوگ آپ کے فائدے میں نہیں، آپ کے نقصان میں ہیں۔ یہ آپ کی نمائندگی کرتے ہیں لیکن آپ میں سے نہیں ہیں، اور آپ کی نمائندگی کرنے کو یہ آپ کو بیچتے ہوئے برائب کہیں اور سے لیتے ہیں، مراد کہیں اور سے لیتے ہیں، استعمال آپ کو کرتے ہوئے کاروبار آپ کا یہ خراب کرتے ہیں، نقصان آپ کا کرتے ہیں۔
تو اب ہمیں اس کا بھی تعین کرنا ہوگا کہ کسی بھی یونین، کسی بھی ٹریڈ یونین کا نمائندہ ان میں سے تو ہو، اس کا کوئی کاروبار تو ہو، کہیں دکان تو ہو، اس کا کاروبار کہیں نہیں ہے لیکن وہ آپ کا نمائندہ بنا ہوا ہے، کیونکہ اسے کہیں سے پلانٹ کر دیا گیا، وہ کہیں سے رشوت لے کے، کہیں سے فائدے اٹھا کے آپ کو گمراہ کر رہا ہے اور آپ کو غلط سمت میں گامزن کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ہائی کورٹ نے جرمانہ تو کر دیا، ہائی کورٹ کو یہ تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ نعیم میر تاجر رہنما کس طرح بنا، اور اس کی دکان کدھر ہے، اور اس کی کس بات کا، اس کا کون سی اس نے دکان کھولنی ہے جو اس کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ کم از کم ان باتوں کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے تھی۔ اگر آپ کو موقع ملے تو صغیر رام آرکائیو میں میرا وہ پروگرام فیک ٹریڈ یونین لیڈر نعیم میر کے نام سے پڑا ہوا ہے، آپ ضرور دیکھیے گا، اس میں آپ کو تفصیلات مل جائیں گی۔ بہت شکریہ۔